السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر دے اور ہمارا پڑھنا قبول فرمائے اور ہمیں ہدایت بھی دے۔ آمین۔ شروع کرتے ہیں جی۔ تو سیاق و سباق صرف اتنا ہی ہے کہ 11 نمبر آیت سے لے کر 20 نمبر آیت تک جو سورہ نور کی ہیں، یہ واقعہ عفق کے بارے میں ہے جو حضرت عائشہ صدیقہ پر تہمت لگائی گئی تھی، تو ہم اس کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ تین آیات پڑھی تھی ہم نے جی، اس کی 11، 12 اور 13۔ جی آج 14 سے پڑھیں گے۔ جی تو آج 14 سے پڑھنا ہے۔ اب اوپر جو بات ہوئی ہے وہ تو ہے بہت غضب والی۔ اللہ تعالیٰ ڈانٹ بھی رہا ہے لوگوں کو کہ جن لوگوں نے اس بہتان کو آگے چھپایا اور وہ 4 گواہ نہیں لائے۔ اگر وہ 4 گواہ نہیں لائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ڈکلیئر کر رہا ہے کہ وہ اللہ کے ہاں جھوٹے ہیں۔ اب ہوتا کیا؟ اب وہ جو جھوٹے تھے ان کے اندر مسلمان بھی شامل تھے، اور خاص طور پر ایک منافق عبداللہ بن ابی، کہ منافق وہ ہوتا ہے کہ جو اصل میں کافر ہوتا ہے، لبادہ اس نے کس کا اوڑھ رکھا ہوتا ہے؟ مسلمانوں۔ مسلمانوں جی، اسلام کا۔ مسلمان اسلام کا۔ تو اب اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے یہ کہہ رہا ہے کہ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ یہ جناب آ رہا ہے۔ اب اس کے اندر لفظ کون سا آ رہا ہے جو نیا ہے آپ کے لیے؟ فیما افضتم۔ جی، افادتم آ رہا ہے۔ اب افادتم پہلے افادہ پڑھ چکے ہیں ہم جو دوسرے پارے میں، کہ تم اس جگہ سے پھرو حیث افاد الناس، جہاں سے دوسرے لوگ لوٹتے ہیں۔ یہ ایک معنی پڑا تھا، جی ٹھیک پڑھا ہے جی، بالکل جی پڑھا۔ افادتم، بالکل۔ تو آج اس کے معنی افادتم کے معنی دوسرا معنی ہم کر رہے ہیں، وہ ہوتا ہے پھیلانا۔ کیا معنی ہے؟ پھیلانا۔ پھیلانا۔ پھیلانا، جی، افشا کرنا، دوسرے لوگوں تک پھیلانا۔ تو یہ بھی افاد کے معنی مطلب ہے۔ تو اس جگہ پہ پھیلانے کے معنی میں آئیں گے کہ وہ بات ایک سنی اور آگے جا کے پھیلا دی، تو جس نے پھیلائی۔ اب یہ ہے آیت کہ جو ہم افواہ ایک آدمی سے مطلب لیتے ہیں، اس کے اوپر تحقیق نہیں کرتے یا انہوں نے تحقیق نہیں کی اور آگے دوسرے آدمی کو بتا دی، اس کے لیے لفظ آگے اگلی جو آیت ہے اس کے اندر لفظ تلقونہ بِأَلْسِنَاتِكُمْ آ رہا ہے، وہاں اس کی تھوڑی سی تشریح بھی کریں گے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ پہلے پڑھ چکے ہیں، تو ترجمہ کیا ہوگا جی؟ وَلَوْلَا، اور اگر اللہ کا اور اگر فضل اور تم اگر پر نہ ہوتا، کر لیتے ہیں فضل اللہ علیکم، تم پر اللہ کا فضل تم پر اللہ کا فضل نہ تم ہوتا پر اللہ کا فضل ورحمتہ، اور اس کی اور رحمت رحمت اور اور اس اس کی رحمت کی رحمت فی الدنیا والآخرت، دنیا اور دنیا آخرت و کی۔ آخرت میں۔ دنیا اور آخرت میں۔ یہاں تک اس کا پہلا حصہ ہے، کنڈیشنل سینٹنس ہے۔ تو اب سرشار بھائی جو کہ کر رہے ہیں، اس پورے کا جی جملہ بنائیں، کیا بنے گا سرشار بھائی؟ جی داؤد بھائی بنائیں گے ذرا ترجمہ جی اس کا۔ سر۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ فی الدنیا والآخرۃ، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی دنیا اور آخرت میں۔ جی ٹھیک ہے، تو کیا ہوتا؟
مس لمسا، یہ لمس ہے، لام تاکید والا نہیں، تو لم بلکہ لام تاکید والا ہی ہے جی۔ مسا الگ لفظ ہے، ایک ہے لمس اور ایک ہے مس، تو دونوں ہی الفاظ ہیں ہماری زبان میں۔ تو یقیناً پہنچتا تمہیں، یقیناً لمسکم، پہنچتا تمہیں، یقیناً تمہیں پہنچتا، فی ما افدتم فیہ، جو تم نے پھیلا دیا، جی جو تم نے پھیلا دیا، کیا پہنچتا؟ عذاب عظیم۔ اب فی پہلے بھی آ رہا ہے، فی ما بھی آ رہا ہے، اور فی ہی بھی آ رہا ہے، اس چیز کے بارے میں کہہ رہتے ہیں، تو بے شک تمہیں اس چیز کے بارے میں جو تم نے پھیلائی اس میں بہت بڑا عذاب پہنچتا۔ مجھ تھوڑا سا ترجمہ فی ہی کی وجہ سے مشکل مطلب لگ گیا، تو میں اس کا دوبارہ ترجمہ کرتا ہوں کہ اور تم پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت دنیا اور آخرت میں نہ ہوتی تو یقیناً تمہیں اس بارے میں جو تم نے پھیلایا بہت بڑا عذاب پہنچتا۔ یہ جملہ بن رہا ہے جناب جی، ذرا کریں اس کا ترجمہ، پروفیسر صاحب کو کہتے ہیں۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں، لمسکم، تو تمہیں یقیناً پہنچتا، فیما افضتم، کہ جس میں تم پڑے ہوئے تھے، فیما افضتم فیہ، جس میں تم پڑے ہوئے تھے، عذاب عظیم، انتہائی سخت عذاب۔ ٹھیک ہے، اچھا افاتم کے معنی میں ذرا تھوڑا سا اس کو کرنا چاہتا ہوں۔ افاتم اصل میں یہ ہوتا ہے کہ ایک بات سے دوسری بات نکال کے اس بات کو بہت بڑا بنا دینا، یہ ہوتا ہے پھیلانا، کیوں جی؟ جی لفظی معنی، اور لوٹا دینا یعنی کہ کہیں سے لے کے دوسرے کی طرف لوٹا دینا، یہ بھی ہم نے پہلے پڑھا ہوا ہے چونکہ لفظ اس سے ملتے جلتے ہیں۔ اور ایک اور معنی بھی ہے اس کا، افاتم جو پڑھا ہوا ہے، مشغول رہنا بھی آئے گا۔ جی بالکل۔ ایک چیز اور مجھے یہ پڑھا یاد آ رہی ہے، وہ تفید من الدم، یہ وہ الگ لفظ ہے سر؟ تفید جی، تفید الگ ہے، فی یہ دال، تفید من الدم، سو بہ رہے تھے بالکل جی، سر، وہ اس کو دیکھ لیں گے ذرا بجائے اس کے کہ ابھی میں کہوں، لیکن یہ ہے کہ فی دعات وہاں بھی آ رہا ہے، لیکن یہاں میں تین معنی بتا رہا ہوں۔ افت تم پھیلانا، افت تم لوٹنا، افت تم پھیلانے کے ساتھ ملا کے بات سے بات نکال کے دوسرے تک پہنچانا، اور افت تم کا مطلب مشغول ہونا بھی ہے۔ یہاں جو چیز آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ یہ ایک افواہ کے طور پر تھی، کسی کو پتہ نہیں تھا، کسی نے بھی اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، نہ وہ چار گواہ لے کے آئے، بلکہ ایک آدمی جو کہ بدر کے صحابی تھے، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ صدیقہ ان کو بٹھایا ہوا تھا، اور وہ اپنے اونٹ پر یا اونٹنی پر لا رہے تھے، اور سب کے سامنے لا رہے تھے، تو لوگوں نے اندر اندر وہ بات پھیلائی۔ اب اس سے جو ہمارے لیے خیر کا پہلو تھا، اللہ نے کہا کہ بھی اس کو برا نہ سمجھو جی، تمہارے لیے یہ بہتر ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے لیے یہ ایک بن گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں افواہ بغیر تحقیق کے دوسرے تک پہنچانا یہ عذاب عظیم کا ایک سبب بن سکتی ہے، یہ آگے آ رہا ہے۔ تو پروفیسر صاحب نے اس کا ترجمہ کیا جی۔ اب نیا لفظ آ رہا ہے، نیا لفظ نہیں، پہلے ویسے پڑھ چکے ہیں، میں پہلے اس کا ترجمہ پڑھتا ہوں تلاوت، اور پھر انشاءاللہ کریں گے۔ اذ تلقونہ بِأَلْسِنَتِکُم، اب تلقونہ کو دیکھنا ہے، یہ پہلے پارے میں ہم نے ایک القا پڑھا تھا،
فتلقى آدم من ربه، پڑھا تھا نا؟ جی اس کے معنی کیا تھے فتلقى؟ اس نے سیکھ لیا، اس نے سیکھ لیے۔ اصل میں تلقا کا مطلب سیکھنا اس وجہ سے ہے حاصل کر لینا، کیونکہ وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے القاء بھی لفظ ملا ہے، مطلب اسی سے، اور سیکھنا تو اصل میں تو ہوتا ہے علامہ، تعلمہ، بلکہ علامہ سکھانا ہوتا ہے، تعلمہ مطلب ہوتا ہے سیکھنا۔ یہ ہے کہ دل کے اندر ڈال دینا، یہ اس کے معنی ہے، لینا کسی چیز کو۔ تو اب اس کا ترجمہ تھوڑا سا کریٹیکل ہوگا۔ السناتی لسان کی جمع ہے، لسان کس کو کہتے ہیں؟ زبان زبان کو، اس کی جمع ہے السنہ، زبانیں۔ بی السناتکم کا ترجمہ کیا ہوگا؟ تمہاری زبان، اپنی زبانوں تمہاری پر زبانیں۔ تو اس کا لفظی ترجمہ بنے گا اذ تلقونہ، جب تم حاصل کرتے جا رہے تھے، بِأَلْسِنَاتِكُمْ، اپنی زبانوں کے ساتھ۔ جی جی اپنی زبانوں یہ کے اس کے ساتھ لفظی ترجمے بن رہے ہیں۔ اذ تلقونا کہ مطلب اس طریقے سے کہ لیتے جا رہے تھے، ایک تو بھی یہ معنی ہے۔ مائک آف کر لیجیے پلیز، سلیم بھائی شور آ رہا ہے آپ کے مائک سے۔ جی آپ خود کر دینا۔ جی تو اس کا ترجمہ یہ بنے گا کہ جب تم اس بہتان کو اپنی زبانوں کے ساتھ لیتے جا رہے تھے، کیا ترجمہ بنے گا؟ اذ تلقونہ بِأَلْسِنَاتِكُمْ، جب تم اس سے اپنی زبانوں کے ساتھ زبانوں کو لیتے جا رہے تھے، لیتے اپنی جا رہے زبانوں تھے، کے ساتھ لیتے جا رہے تھے۔ لیتے جا رہے تھے، مطلب زبان السناتکم اس وجہ سے کہا ہے کہ بے شک وہ دوسرے کی بھی زبان ہے، مسلمان ہے، مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہے۔ جیسے کہ سے انفسکم کا لفظ آیا تھا کہ تم اپنے نفسوں کے ساتھ، تو وہ نفس ہیں پورے کے پورے مسلمانوں کی جماعت۔ یہاں بھی ہے بے السناتکم، تم اپنی زبانوں کے ساتھ لیتے جا رہے تھے، کسی نے بتایا اپنی زبان سے تو وہ اس کی زبان بھی تمہاری زبان ہے۔ کم کا مطلب ہے باسیت جماعت، تم، یہ کم کے معنی ہے کہ جب تم اس بہتان کو اپنی زبانوں کے ساتھ لیتے جا رہے تھے۔ اب لے کے کر کیا رہے تھے؟ کرنا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کی تحقیق کرتے کہ یہ بات ٹھیک ہے، یا جی دوسری جگہ پہ بھی آیا کہ جب تم کوئی ایسی بات سنو تو تم اس کی تحقیق کر لیا کرو، تحقیق کرنی تھی اس کی۔ تو جب تم اس بہتان کو اپنی زبانوں کے ساتھ لیتے جا رہے تھے، وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ، اور اپنے منہ سے کہہ رہے تھے، ہاں، اور اپنے منہ سے اسے کہتے جا رہے تھے کہ بھئی یہ تم نے بتانا کسی کو نہیں، لیکن یہ ایک چیز ہے جو ہم نے فلاں کے بارے میں سنی۔ افواہیں ایسی ہی پھیلتی ہیں نا۔ جی اور اگر کوئی بڑا آدمی ہو تو اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا، فرض کیا جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، زوجہ مطہرہ، ہماری والدہ محترمہ، تو آدمی مطلب ہے وہ عزت و احترام بھی تھا اور دوسرے کو بتانا بھی تھا۔ تو یہ افواہ کا بتایا کہ بے افواہ پھیلانے کا انجام جو ہے یہ کیا ہے۔ اذ تلقونہ بِأَلْسِنَاتِكُمْ کا ترجمہ دوبارہ کریں۔ جب تم اسے اپنی زبانوں کے ساتھ لیتے جا رہے تھے۔ لیتے جا رہے تھے، جی جب تم اس ہو کا ترجمہ اصل میں کہہ رہا ہوں کہ ضمیر کا پتہ چل جائے، اس افواہ کو کر لیں یا اس بہتان، وہ اس کی ہے۔ جب تم اس بہتان کو اپنی زبانوں کے ساتھ لیتے جا رہے تھے، وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ علم، اور تم اپنے منہ سے کہہ رہے تھے وہ چیز جس کے تمہارے لیے جس کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا۔
کہ تم نے جس کے اس کو بعد نہیں دیکھا، کیوں جی، خود، جی جس کے اور بارے چار میں گواہ بھی نہیں لائے۔ اب وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ما لیس لکم بہی علم کا مطلب کیا ہے؟ سادہ میں ہے کہ جس کا تمہیں کوئی علم نہیں تھا، جس کے بارے یہی میں بنتا ہے نا تمہارے سادہ الفاظ میں۔ جی جی جس تو کے بارے میں تمہیں جو کوئی علم ہاں نہیں۔ جی، تو بے افواہہم ما کا ترجمہ کریں گے وہ چیز، لیس لکم نہیں تھا تمہارے لیے، بہی اس بہتان کا، علم، علم، یہ کوئی لفظی ترجمہ آ گیا۔ جی اور تم کہہ رہے تھے اپنے منہ کے ساتھ وہ چیز جس کا علم تمہارے پاس موجود، تمہارے پاس نہیں تھا۔ نہیں تھا۔ آگے بھی پڑھتے ہیں، اور تم اس کو پھیلاتے جا رہے تھے، کیوں؟ وَتَحْسَبُونَهُ حَيِّنًا، اب لفظ نیا ہے، حَيِّنًا۔ حَيِّنًا کا مطلب یہ ہوتا ہے معمولی بات، آسان بات، ہلکی بات، جس کی کوئی بڑی اہمیت نہ ہو، کوئی بات نہیں، ہم نے یہ بات کہہ دی، اس کو لفظ ہے حَيِّنًا۔ کون سا لفظ استعمال کرنا ہے؟ ہلکی بات، آسان بات، یا معمولی پھر بات، معمولی معمولی بات. بات؟ معمولی بات۔ معمولی بات، معمولی بات۔ تو ترجمہ معمولی زیادہ بہتر رہے گا۔ وَتَحْسَبُونَهُ پہلے پڑھ چکے ہیں جی، اور تم اسے گمان کر رہے تھے، اور تم گمان کر رہے تھے حینا، معمولی بات اگر وقف کرنا ہے تو، وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، اور وہ بات اللہ کے پاس کیا تھی؟ بہت بڑی بہت بڑی تھی۔ عظیم. بہت بڑی تھی جی، یہاں تک کہ ہوا۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ ان دونوں آیات کا ترجمہ ذرا ملا کے کریں، پہلی کا بھی جی دوسری کا بھی۔ جی سر۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ فی الدنیا والآخرۃ، اور اگر تم پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لمسکم فیما افضتم فیہ عذاب عظیم، تو یقیناً تمہیں اس چیز کے بارے میں جو تم نے پھیلائی اس کی وجہ سے بہت بڑا عذاب پہنچتا۔ اذ تلقونہ بألسنتکم، جب تم اس بہتان کو اپنی زبانوں کے ساتھ لیتے جا رہے تھے، وتقولون بافواہکم، اور اپنے منہ سے کہتے جا رہے تھے، ما لیس لکم بہ علم، جس کے بارے میں تمہارے پاس کوئی علم نہیں تھا، وتحسبونہ ہینا، اور تم اسے معمولی بات سمجھتے تھے، وہو عند اللہ عظیم، اور وہ بات اللہ کے نزدیک بہت بڑی تھی۔ بہت بڑی تھی. جی بہت بڑی تھی، بالکل ایسا ہے۔ آگے دیکھیں، اور یہ ہے کہ اگر میں دونوں آیتیں ساتھ ساتھ نہ کرواتا تو سمجھ نہ آتی، بلکہ اگلی بھی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی ڈانٹ ایک اور آ رہی ہے، ولولا ولولا اذ سمعتموہ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا سبحانک ھذا بہتان عظیم، کیوں جی؟ جی جی تو بڑی بات۔ ہاں جی، تو اذ سمعتموہ سے ترجمہ کریں گے تو لولا کا بعد میں ما یکون لنا، یہ ہو سکتا ہے۔ پہلے لفظی ترجمہ کرتے ہیں، ولولا، اور کیوں نہیں، اور کیوں اور نہیں، کیوں نہیں، اذ سمعتموہ، جب تم جب نے تم اسے نے سنا، اسے سنا، جب تم نے اس بات کو سنا، اس بہتان کو سنا، تو کیوں نہیں کل تم نے کہا، کیوں نہیں کہا، کیوں نہیں تم نے کہا؟ تو اب ترجمہ بنے گا، جب تم نے اس بہتان کو سنا تو تم نے کیوں نہیں کہا؟ یہ زیادہ بہتر ترجمہ ہوگا جی۔ بالکل جی بہت جی بہتر۔ تو ترجمہ تو کریں ذرا مل کے از سے، جب تم جب نے تم نے اس بہتان جب کو سنا تم تو نے اس کیوں بہتان نہیں کو تم سنا نے تو کہا، تم نے کیوں نہیں کہا، تم نے کیوں نہیں کہا؟ کیا کہا؟ انورٹر کامز میں، ما یکون لنا، ہمارے لیے جائز نہیں ہے، ما یکون لنا، ہمارے لیے ہمارے جائز لیے میرے لیے جائز جائز نہیں نہیں، ہے.
جی ہمارے لیے نہیں ہے جی، یہ ترجمہ تو یہ ہے، اب بریکٹ میں جائز نہیں ہے، یہ ایڈیم کے طور پر آتا ہے اور لازم اس کے معنی آتا ہے ہمارے لیے جائز نہیں ہے ان نتکلم بہذا، کہ ہم اس کے اس کے بارے میں بارے با میں کی بات بجائے بار کریں میں اس کے بارے میں بات کریں، ارے ان نتکلم بہذا، کہ ہم اس کے کہ بارے ہم میں اس کے بات بارے کریں. میں بات کریں. ہم اس کے بارے میں بات کریں، اور آگے ملا کے ہی اسی کو کہنا تھا، اور تمہیں کہنا تھا سبحانکا، اے اللہ، اللہ تو تو پاک ہے. پاک ہے تیری اے ذات. اللہ تو پاک ہے، سب عیبوں سے پاک ہے، اور یہ کہہ کے یہ قسم کی طرح ہے سبحانکا، کیوں جی؟ جی یہ جی بدرجہ قسم ہے، بجائے اس کے کہ تاللہ واللہ باللہ، جی وہ آتا، تو یہاں سبحانکا، اے اللہ تو پاک ہے، ہذا بہتان عظیم، اب ہوتا بہت بڑا یہ تو بہت بڑا بہتان بہتان ہے، ہاں، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔ بہتان یہاں ہے. تک جناب 16 آیتیں ہوئی ہیں۔ اب جناب یہ سرشار بھائی آپ کریں گے ولاؤلا اذ سمیتموہ۔ ولولا اذ سمیتموہ قلتم، اور جب تم نے اسے سنا تو کونا، تم نے کہا، ما یکون لنا، نہیں ہے ہمارے لیے جائز، ان نتکلم بہذا، کہ ہم نہ بات کریں اس کے بارے میں، ٹھیک ہے، سبحانک ھذا بہتان عظیم، ہم۔ اے اللہ تو پاک ہے، یہ بہت بڑا بہتان ہے، یہ کے ساتھ تو لگا لیں، یہ تو بہت بڑا یہ تو بہتان بہت ہے۔ بڑا جی بہتان ہاں ہے۔ جی، کہ کسی آدمی کو دیکھا نہیں، کسی آدمی نے، ایک سے بات دوسرے کو پہنچ رہی ہے، دوسرے کو تیسرے کو پہنچ رہی ہے، تو بھائیو اب اس سے جو چیز آج کل کے حساب سے نکلتی ہے، یہ تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ایک ہے حد، حد جتنی مشکل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنائی ہے، اور ہم سارے کے سارے لوگ اس سے ڈرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ نہیں پتا کہ بھئی جہاں جس آدمی نے یہ فعل کیا ہے، کوئی سرقہ چوری کا، یا کسی اپنا شراب پینے کا، یا کسی زنا کرنے کا، تو بتائیے اس میں جو متاثرہ لوگ ہیں ان کی زندگی خراب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ جی بالکل معاشرہ خراب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ بالکل اور ہوتا پھر پتا ہو کہ فلاں جگہ سے ہمیں یہ چیز مل سکتی ہے، اور لوگ جو ہیں وہ اپنے اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے وہاں پہنچ جائیں، تو وہ معاشرہ کتنا بڑا ہوگا؟ اللہ برا ہوگا، بلکہ بہت برا ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک طرف تو یہ بتایا کہ یہ افواہیں مت پھیلاؤ، اس لیے کہ اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں جگہ سے یہ چیز مل سکتی ہے، تو فحاشی برائی یہ آگے پھیلے گی۔ اچھا دوسری پروفیسر چیز، ایک چیز کی آپ نے اصلاح یہاں کرنی تھی ان کی، کہ جی یہاں جی اللہ نتکلم نہیں ہے، ان نتکلم ہے، تو انہوں نے چونکہ جی دو جی جگہ لگا دیا نا نا، جی ما یکون لنا، یہ ہمارے لیے شایع نہیں ہے، ان نتکلم کہ ہم بات کریں، نہ بات کریں جی سے جی۔ مفہوم بالکل بدل جائے گا۔ اچھا جی ٹھیک ہے، وہ اصل میں یہ اس کو نوٹ کر لیں جی، یہاں تو نہ نہیں لگے گا، لیکن ان کے بعد کسی جگہ پر ہمارے ان آتا ہے تو ہماری زبان کے اندر وہاں مفہوم ہے جو کہ آگے جی آئے گا، جی لیکن اس جی جگہ جی پہ لا اگر یہاں نہیں کہا گیا ہے تو میرے ذہن میں مطلب نہیں رہا، تو یہ تصحیح کر لیں جی کہ ہم اس بارے میں بات کریں، ہمارے لیے لا یہ جائز نہیں ہے، کیوں جی؟ جی، آپ نے ترجمہ ٹھیک کیا ہے لیکن انہوں نے نہ لگا دیا تھا۔ ٹھیک ہو گیا، ابھی اس کی تصحیح ہوگی جی۔ ان نتکلم کا ترجمہ کرنا ہے ہم نے کہ ہم بہذا اس کے بارے میں بات بات کریں، بات یہ کریں جی ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ سبحانکا، اے اللہ تو پاک ہے، ھذا پاک ہے. بہتان عظیم،
یہ بہت بڑا بہتان ہے کہ کہاں مطلب کس کے بارے میں یہ بہتان ہو رہا ہے، اور اس کے لیے تو عظیم اللہ نے اس میں مبالغہ ہی استعمال کیا اپنے علیم اور رحیم اور کریم کے وزن پر۔ اچھا جی، میں گزارش یہ کروں گا کہ آج کل جو واٹس ایپ کا استعمال ہو رہا ہے، ہم اتنی خبریں بغیر تحقیق کیے پھیلا رہے ہیں یا نہیں پھیلا رہے؟ بالکل بہت زیادہ۔ مطلب ہمارا یہ ہوتا ہے کہ بھئی وہ بل گیٹ صاحب نے پتہ نہیں کہا ہے کہ نہیں کہا، لیکن وہ اپنے پیسے بنانے کے لیے وہ کہتے ہیں جی اس پیغام کو آگے کر دیں، اور یہ فلاں جگہ پہ آدمی بیٹھا ہوا ہے، اس کو 10 پیسے مل جائیں گے یا 4 آنے مل جائیں گے، اس قسم کی چیزیں، یا اس کے علاوہ باقی افواہیں ہیں جو کہ بہت مضر ہوتی ہیں، لیکن ہم بغیر تحقیق کے آگے پھیلا دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو میں یہ کہوں گا تباہ کن بات تو یہ ہے کہ لوگ بعض اقوال کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کر کے تو آگے ذکر کے جی بالکل، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جب فتنہ حدیث آیا تھا، حدیثیں جب لوگوں نے روایت کی نا، تو اس وقت ایک بہت بڑا فتنہ آیا تھا، اور وہ فتنہ یہ تھا کہ عربی تو زبان تھی، تو اب کچھ لوگ جو تھے اپنے پاس سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بنا رہے تھے، تو لیکن اس سے یہ نہ سوچئے گا کہ بھئی وہ آ گیا تو لہذا ساری چیزیں، اس کے پیچھے ایک بات ہمیشہ رکھیں یاد حدیث کے بارے میں، کہ 1,00,000 سے زیادہ لوگوں کی، اگر میں بھول نہیں رہا ہوں چونکہ پروفیسر صاحب اسلامیات کے بندے ہیں، اسماء الرجال مطلب 1,00,000 صحابہ کے حالات زندگی جن لوگوں نے یہ چین جو تھی وہ بنائی ہے، مثلا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد صحابہ اکرام، اس کے بعد تابعین، اس کے بعد تبع تابعین، اور اس کے بعد باقی لوگ، ان سب کے جو بھی چین بنتی ہے پیچھے، جس کو کہتے ہیں سند، کہ سند یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے یا سند صحابہ تک پہنچتی ہے، ان سب کے حالات زندگی مکمل طور پر کہاں پیدا ہوا، اس کے عادات و اطوار کیسے تھے، اور یہ ساری چیزیں کیسی تھیں، یہ باقاعدہ اپنا اسماء الرجال کے نام سے لوگوں نے تحقیق کی، بالکل، اور جو مستشرقین ہیں اورینٹیلسٹ، انہوں نے کہا جی کہ اتنی بڑی تحقیق ہم نے کسی بندے کے بارے میں، کسی چیز کے بارے میں نہیں دیکھی کہ اتنے لوگوں کے حالات زندگی کے بھی ان کے عادات و اطوار کیسے تھے، وہ سچے تھے، جھوٹے تھے، کسی کے ساتھ کو حسد کرتے تھے، فلاں کرتے تھے، اگر اس کتاب کو پڑھیں تو وہ موجود ہے۔ لوگوں نے جن کو انہوں نے بخاری شریف، مسلم شریف اور یہ چیزیں لکھی ہیں، انہوں نے باقاعدہ وہ 7 اسناد مطلب آتی ہیں، اور اسماء الرجال کو لوگوں نے مطلب دیکھا اور پھر ان احادیث کی تصدیق کی ہے، ان کو ان کے اندر نہ لائیے گا۔ بالکل صحیح، یہ میرا کیا جی، جی بالکل صحیح ہوگا۔ ورنہ جو اہل قرآن ہیں وہ یہی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی قرآن کو مانو، اور حدیث تو جی بعد میں لکھی گئی ہے، نہیں بھائیو، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا کرتے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یا دوسروں کو جنہوں لکھنا ہے، بھائیو یہ قرآن ہے اور یہ میری بات ہے حدیث۔ تو حدیث کا جو تدوین تھی وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی میں ہو گئی تھی۔ بالکل صحیح، جی بات سمجھا پا رہا ہوں؟ صحیح۔ اگر حدیث کو الگ کر دیں گے تو آپ ایک بھی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ بالکل کہ پڑھ سکتے ہیں؟ یہ نہیں، کوئی کسی جگہ پہ قرآن مجید میں نہیں لکھا ہوا کہ بھئی صبح کے 2 فرض ہیں اور 4 فرض جو ہے یہ فلاں ہیں، اور 4 فرض عصر کے ہیں اور 3 فرض، بالکل نہیں لکھا ہوا۔ نماز پڑھنے کا طریقہ کہیں نہیں لکھا ہوا، زکوٰۃ کتنی دینی ہے نہیں لکھا ہوا، کیوں جی؟ اور یہ جو حج کرنا ہے کس طریقے سے کرنا ہے، کہاں سے کہاں تک جانا ہے، 5 دنوں میں آپ کے، یہ تو اساسیات ہیں، اور اس کے علاوہ حقوق العباد کیا ہیں، حدیث کے علاوہ بھائیو آپ نہیں سیکھ سکتے۔ جی
تو لہذا وہ جو صحیح احادیث ہیں ان کے بارے میں تحقیق ہے، اس کے علاوہ ہماری زندگی چل ہی نہیں سکتی، اسلام ایک سٹیگننٹ ہو جائے گا، ایک جگہ پہ جم جائے گا۔ پروفیسر میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ نہیں، 100% صحیح بات ہے، بلکہ پروفیسر صاحب خود قرآن جو ہے وہ تاکید کر رہا ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ جی، اگر وہ چیز اس کی حفاظت نہ ہوتی تو یہ ذہن میں رکھیں کہ وہی لسان مبارک تھی، وہی زبان مبارک تھی جس سے آپ نے یہ قرآن مجید آپ کے سامنے آ رہا ہے، یہ کسی اور کی زبان سے نکلا ہے؟ نہیں نہیں سر۔ وہی آپ اس کو حق مانتے ہیں نا؟ جی بے شک۔ ہاں، اور اسی زبان سے حدیث نکلی ہے، جی تو لہذا منبع مصدر ایک۔ حدیث جی، جی حدیث مبارکہ جتنی بھی ہیں، تو لہذا قرآن اور سنت آپ کے پاس الحمدللہ بہت بڑی تحقیق کے ساتھ ہیں، اور یہ بھی ہو گیا ہوا ہے کہ جو موضوع چیزیں ہیں جن کو گھڑ لیا یا جن کے اندر تھوڑی سی بھی کوئی ایسا آ جاتا ہے کہ بھئی یہ تھوڑی سی ضعیف حدیث ہے یا فلاں ہے، وہ ساری کی ساری الگ الگ کر کے اب ہو چکی ہے، کوئی اس میں مسئلہ نہیں۔ اب سر جی، اللہ خود سبحانہ جی نماز ہمارے میں پاس 8 13 منٹ سے ہے۔ زائد حدیثیں ہیں، جی، خود نماز میں 13 سے زائد حدیثیں ہم پڑھتے ہیں، نماز میں تو جو ہم پڑھتے ہیں اول سے لے کے آخر تک سلام تک، یہ ساری اس میں حدیثیں ہی ہیں۔ ہاں جی، بس وہ یہ طریقہ جو ہے وہ سارے کا سارا بتایا گیا ہے قرآن مجید، یہی بات ہے کہ جو بتا رہے ہیں وہ مطلب جتنی بھی ہوں، نماز پوری کی پوری آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں کسی صورت میں بھی حدیث کے علاوہ۔ بے شک۔ آگے جی، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اب یہ ہے یعظکم اللہ، یعظکم اللہ کو ترجمہ کریں۔ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے۔ وہ تو میں ہاں، نصیحت کرتا اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے۔ اب لفظ آ رہا ہے ان، وہ جو اوپر بھی ہے نا ان نتکلم، یہاں بھی ہے کہ اگر میں ترجمہ کروں، یہ عربی کا ایک اسلوب ہے۔ یہاں آ رہا ہے ان تعودوا لمثلہ ابدا، ترجمہ بنے گا کہ تم اعادہ کرو اس مثال کے لیے اس جیسا ابدا کبھی بھی۔ جی وہ یہ غلط ہو ترجمہ جائے گا۔ بنے گا نہیں، غلط ہے یہ کہ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ تم اس جیسا کبھی بھی اس جیسا اعادہ کرو۔ نہیں، اب یہ غلط ہو جائے اب گا، یہاں ہماری نہ زبان کے اندر واضح کیسے ہوگا؟ ہم نہ لگائیں گے۔ نہ لگائیں گے، تو یہ اسلوب ہے، عرب والے اس کو سمجھتے ہیں، وہاں لا نہیں لکھا ہوا ہوتا، لیکن ہر ان کے ساتھ لا نہیں لگے گا، جیسے اوپر آیا ان نتکلم، وہاں لا نہیں لگے گا، اس جگہ پہ محذوف ہوگا ہاں، کہ ہماری زبان میں، عربی زبان کے اندر نہ لگائیں گے تو عربی سمجھیں گے، تو ترجمہ کریں گے یعظکم اللہ، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، نصیحت کرتا ہے اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے ان تعودو، کہ کہ نہ تم لوٹو۔ اعادہ نہ کہ کرو، تم نہ اعادہ کرو، کہ تم نہ دوبارہ کرو، لمثلہ، اس کی طرح اس جیسا اس جیسا کر لو، ابدا کبھی بھی۔ کبھی بھی، کبھی بھی۔ مطلب ہے یہ ایک دفعہ تو تم نے کر دیا، بہتان بازی لگا دی، اور وہ بھی بہت بڑی ہستی پر۔ اب عام انسانوں کے لیے بھی قاعدہ یہی ہے کہ افواہ ہو تو اس کو آگے کبھی بھی پھیلانا نہیں ہے، اور آگے اللہ تعالیٰ جو لفظ کہہ رہا ہے وہ اگر حقیقت جانو گے تو تھرا جانے والی بات ہے، ان کنتم مومنین، اگر تم مومنوں میں، ایمان والے اگر تم مومن ہو۔ اب اس کا الٹ لے لیں کہ اگر تم پھیلاؤ گے تو کیا ہوگا؟ ظاہر ہے ایمان سے باہر نکل جاؤ۔ باہر نکل جائے۔ بالکل، آپ اس حدود سے، میں اس حدود سے، یا وہ لوگ جو افواہ کو ویسے ہی پھیلا رہے ہیں، وہ اس کو نہیں جانتے کہ ان کو مومنین ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ جو آیت ہے اس کے اختتام کے لیے آیا ہے، یہ اپنے ایمان کی حفاظت کرو، جس کے اندر یہ بیج نہیں ہے وہ، مطلب ہے اگر یقینی طور پر
وہ جنت کے اندر نہیں جائے گا، کبھی بھی نہیں جائے گا۔ اور جس کے اندر ذرہ برابر بھی ایمان ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو نکال کے جنت کے اندر لے کے جائے گا۔ تو یہاں اس ایمان کا اللہ تعالیٰ دے رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ تم اس مثال جیسا کبھی نہ دہراؤ۔ یہ کریں یہ ترجمہ، جی ٹھیک ہے۔ کہ تم کبھی بھی اعادہ ایسی کرو۔ بات کا اعادہ نہ کرو۔ ہاں جی، ہاں یہ اس خوبصورت جیسی بات کا کبھی بھی اعادہ نہ کرو۔ کہیں جی ذرا، اس بات جیسا کبھی بھی اعادہ نہ کرو۔ تم کہ تم اس کبھی بات بھی جیسا بات کبھی بھی کا ارادہ نہ کرو ان کنتم مومنین، اگر تم اگر تم مومن ہو۔ اگر تم مومن ہو۔ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، ترجمہ، اور اللہ وہ تعالیٰ تمہارے تمہیں لیے اور اللہ آیات تعالیٰ واضح کرتا ہدایت ہے، بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تمہارے لیے آیات کو آیات انتہائی واضح کرتا ہے۔ کرتا ہے۔ ایک تو اللہ ترجمہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیات بیان کرتا ہے۔ واللہ، بیان کرنا ہے یا واضح کرنا؟ واضح کرنا ٹھیک ہے۔ واضح واضح کرنا زیادہ ہے جی، واضح کرتا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اور اللہ وہ علم اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے۔ بہت زیادہ جاننے اللہ والا تعالیٰ اور حکمت والا ہے، جی انتہائی جاننے والا اور بہت حکمت زیادہ والا حکمت والا ہے۔ حکمت والا ہے۔ یہاں تک جناب 18 تک کر رہے ہیں، پر اپنے کیسر بھائی آپ ذرا اس کو دہرا دیجئے گا، آپ دہرا پائیں گے آپ؟ جی، ولولا فضل اللہ علیکم، اور اگر اللہ کا تم پر فضل نہ ہوتا، ورحمتہ، اور اگر اللہ کا رحمت نہ ہوتی، تم پھر دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں، لمسکم فیما افدتم فیہ عذاب عظیم، تو یقیناً تمہیں پہنچتا اس چیز کے بارے میں جس میں کہ تم مشغول تھے بہت بڑا عذاب۔ اذ تلقونہ بألسنتکم، جب تم لے رہے تھے اس بات کو اپنی زبانوں پر، وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ، اور تم اپنے منہوں سے وہ بات کہہ رہے تھے جس کے بارے میں تمہیں کوئی علم نہیں تھا۔ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، اور تم اسے معمولی بات گمان کر رہے تھے، وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، جبکہ وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات تھی۔ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ كُنْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا، اور جب تم نے اسے سنا تو تم نے کیوں نہ کہا کہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے، ان نتکلم بہذا، کہ ہم اس کے بارے میں بات کریں۔ سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، ھذا بہتان عظیم، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔ یعظکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے، ان تعودوا لمثلہ ابدا، کہ تم اس جیسی کبھی بھی کوئی بات نہ کرو، دوبارہ نہ کرو، دوبارہ نہ کرنا۔ دوبارہ نہ کرنا۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اور اللہ تمہارے لیے آیات واضح طور پر بیان کرتا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ جاننے والا اور انتہائی حکمت والا ہے۔ اچھا جی، اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آمین۔ آج واٹس ایپ کے بارے میں بات ہوئی ہے، اور دوسرے افواہیں جو ادھر ادھر سے سنتے ہیں ان کو بغیر تحقیق کے کسی دوسرے پر کی طرف نہیں پہنچانا، اور خاص طور پر یہ جو فاحشہ اس چیز کے بارے میں تو بالکل آگے بات نہیں کرنی۔ ٹھیک ہوگی جی بات؟ انشاءاللہ۔ اللہ جزائے خیر دے آپ کو، میرے لیے دعا فرمائیے گا، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں۔ فی امان اللہ تعالی۔